ٹپکلی یہ کہا جاتا ہے کہ لائف میں 5 لوگ ہوتے ہیں آپ کے آس پاس جو آپ کو بنا دیتے ہیں یا بگاڑ دیتے ہیں, لیکن وہ 5 لوگ سلیکٹ کون کرتا ہے؟ ہمارے ملک میں امیٹیٹرز بہت زیادہ بن گئے ہیں, کریٹرز کی کمی ہو گئی ہے. وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ وی پروڈیوس ایز مینی کریٹرز پروپورشنلی ایز دے ہیو. اب وقت ہے مقابلے کا. چائنا, انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان 4 جگہ سے سب سے زیادہ کریٹرز کہاں سے نکل رہے ہیں, سب سے زیادہ انجینئرز کہاں سے پش ہو رہے ہیں. چالاکی جو سمجھائی جاتی ہے نا, وہ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس طرح بات کرو گے, سچائی کو ٹوسٹ کرو گے اور الٹی بات کرو گے تو کام ہو جائے گا. لیکن آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ جس فیلڈ کو پرسو کر رہے ہیں دنیا میں اس کا کیا لیول ہے. ملینئرز کون لوگ بنیں گے جو نیکسٹ کمنگ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں. 1995 یا 1996 میں بہت سے لوگوں کے گھر پہلا کمپیوٹر آ گیا تھا, اور جن کے گھر نہیں آیا تھا وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے. اس لائن کو آپ 100 بار پڑھیں اور اپنی لائف میں رسک لینے کی ایبلٹی پیدا کریں. Hello and Assalamu alaikum everyone. This is me Uzair Hassan and you are watching Sapiens Experience. Thank you for your feedback and all the amazing comments that you are giving so far for our podcast and the short videos and of course reels ke upar jo aapka feedback hai, that is tremendous. And thank you for liking our podcast and this motivates us to bring more of this kind of content for you guys. اسی کے ساتھ ہی بات کریں گے ہماری آج کی پوڈ کاسٹ کے بارے میں اینڈ ہماری آج کی جو یہ سیریز کا ہمارا جو نیکسٹ چیپٹر ہے, اس میں ہم بات کر رہے ہیں ایک سیلیبریٹڈ انٹرپرینیور کے ساتھ. فرام ڈریم ٹو ریالٹی, یہ کیسے پاسبل ہوا, اینڈ فرام پاورٹی ٹو پاسبلٹی, چینجنگ پرسیپشنس کے بارے میں ہم بات کریں گے ود سعد ہاشمانی. السلام علیکم سعد, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دس پوڈ کاسٹ اینڈ یو آر ہیئر فار اے وائل ناؤ. اینڈ یوزلی جب ہم نے پہلے بھی بات کی تھی تو یو آر اوور ہیئر فار اے ویری لیس ٹائم ان پاکستان اینڈ یو آر ٹریولنگ, بٹ تھینک یو فار یور ٹائم. اینڈ آف کورس آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں, کیونکہ یوزلی جو ہے آپ کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے اینڈ کچھ جو چیزیں ہیں, کچھ جو آپ نالج شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے ذہن جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے. سو اس کے ساتھ ہی آپ کو میں ایک دفعہ پھر سے ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو. ایسے انٹلیکچوئل سیشنس کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ سارا سال اپنی تھاٹس فل کر رہا ہوتا ہوں, میں آبزرو کر رہا ہوتا ہوں اور گین کر رہا ہوتا ہوں. یہ ایک موقع ملتا ہے جس میں آپ سارا انلیش کرتے ہیں. اینڈ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرے کان میرے منہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں, تو جو باتیں میں کرتا ہوں وہ فالو کرنے کی اور موٹیویشن اور انتھوزیازم بلڈ ہوتا ہے میرے اندر. سو تھینکس فار ہیونگ می, تھینکس فار دس سیشن. سب سے پہلے تو ساتھ بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے, اینڈ آف کورس یو آر لیونگ اوور ہیئر, اینڈ آپ کی جو اسٹوری ہے وہ اب ہم نے اتنی پوڈ کاسٹ میں دیکھی ہے اینڈ اس کو سنا ہے کہ مینی آف دا انڈیویجولز ہو آر فالوئنگ یو ایگزیکٹلی نو ویئر یو کیم فرام اینڈ کس طرح آپ نے فلرش کیا اپنے کریئر کے اندر اینڈ کریئر چوائسیز کے اندر. تھوڑا سا میں ادھر سے ہی آؤں گا. انٹروڈکشن آپ کا لوگوں کو آف کورس پتہ ہے کہ یو آر فرام کراچی اینڈ یو ڈیولپڈ دس تھنگ فرام اے ویری ارلی ایج, جہاں پہ آپ نے رسپانسبلٹیز کو کیٹر کرنا شروع کیا. سو ٹیل اس اباؤٹ دس ٹرانزیشن فرام موونگ فرام پاکستان ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس. کتنا ڈیفیکلٹ تھا, ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل تھا, آپ کے لیے کتنا ایزی تھا اور کتنا ڈیفیکلٹ تھا ایٹ دا سیم ٹائم؟ کمپیئر ٹو اے لاٹ آف پیپل میرے لیے ریلیٹیولی ایزی تھا, اور ایزی اس لیے تھا کہ اینڈ میں خواب پورا ہو گیا جو کرنا تھا. اٹیمپٹس بہت ساری تھیں. یہاں میں پڑھائی بھی کرتا تھا اور ٹیوشن پڑھاتا تھا, لیکن جب امیگریشن کا پتہ چلا وہاں ہونے کا تو ایک لائٹ سی اسپارک ہوئی دماغ میں کہ اب کچھ کرنے کا وقت آ گیا ہے. ایون دو ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے تھے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے بھی بہت کچھ کرتے تھے جو اب کی جنریشن نہیں کر پاتی. تو وی ور ہارڈ ورکنگ پیپل, لیکن اپنے آپ کو انڈر ویلیو کرنے کا جو پرابلم ہے وہ ہمیشہ سے تھا. اپنے سیلف کرٹیکل ہونے کا مسئلہ میرے اندر ہمیشہ سے ہے. وہاں پہنچنے کی جو جرنی ہے وہ ایزی نہیں تھی, سمپل نہیں تھی. ویزا لگنا ایزی تھا کمپیئر ٹو اے لاٹ آف پیپل.
لڑکے یہاں سے جاتے ہیں جو اسٹوڈنٹ ویزا پہ جاتے ہیں, وزٹ ویزا پہ جاتے ہیں, دین دے کنورٹ دیئر ویزا, دیر از اے جرنی آف 3 to 4 years ٹو گرین کارڈ. میری یہ جرنی اتنی مشکل نہیں تھی. مجھے امیگریشن پہ بلایا گیا تھا, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سعد بھائی آپ بڑے لکی ہیں اس معاملے میں. اچھا سعد, آپ نے مینشن کیا کہ جرنی جو ہے وہ ایزی نہیں تھی, لیکن آف کورس یو ہیو میڈ اٹ ایزی فار یو. آف کورس اس کے اوپر بات کریں گے, لیکن بینگ اٹ سیلف اگر ہم بات کریں, بینگ سعد ہاشمانی, ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از. اینڈ اس ٹائم پہ وین مینی پیپل فالو یو ایز اے موٹیویٹنگ سورس, اینڈ خاص طور سے آپ کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ کافی را ہوتی ہیں, اینڈ اس معاملے میں ہماری کافی ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے سم ہاؤ وہ بہت زیادہ لوگوں کو ریلیٹ کرتا ہے ان دا اربن ایریاز. ضروری نہیں کہ وہ صرف ٹیئر 1 ٹیئر 2 یا ایلیٹ کلاس کو کیٹر کر رہا ہو, لیکن آپ جو کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں وہ ماسس کے لیے ہوتا ہے. ٹیل اس اباؤٹ دس پرٹیکولر تھنگ کہ کیا ذہن میں آئیڈیا تھا, کیونکہ یوزلی پیپل لائک یو ہو آر ناؤ ایٹ اے سرٹن پوزیشن وہ کیٹر کرتے ہیں ٹورڈس دا ایلیٹ کلاس اور دا اپر مڈل کلاس اور دا اپر کلاس, بٹ آپ نے جو ہے اپنا کانٹینٹ کو اس طرح رکھا ہوا ہے جو کہ ریلیٹیبل ہو the lower middle class and middle class as well. What was the thought process behind this? آئی تھنک دا تھاٹ پروسیس از کہ میں کر سکتا ہوں تو ہر کوئی کر سکتا ہے. ہمارے یہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ٹپکلی میں ایک ویٹر کو کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں کہ اس سے بات لوگ بہت بدتمیزی سے کرتے ہیں. تو آئی یوز ٹو تھنک کہ وائی ڈز دس پرسن ایکسیپٹ اٹ, یہ بندہ اس بات کو ایکسیپٹ کیوں کر رہا ہے کہ اس سے اس طرح بات کی جائے, اسے ڈیمین کیا جائے. پھر میں نے ریئلائز کیا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ انفلٹر کر دیا گیا ہے, وہ بٹھا دیا گیا ہے کہ آپ جہاں ہیں آپ نے وہیں رہنا ہے ہمیشہ. تو میری جو اٹیمپٹ ہے وہ ہر اس بندے کو جو لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس اور ایسے طبقے سے ہے جسے ہم کام کرنے والا طبقہ کہتے ہیں, اسے یہ بتانا ہے کہ تم بھی کر سکتے ہو. میرے جیسا بندہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہاشمانی بننا آسان ہے کہ نہیں ہے, یہاں بہت سارے ہاشمانی ہیں ان پاکستان. روز ایک ہاشمانی پیدا ہوتا ہے جو ٹف سرکمسٹینسز میں ہوتا ہے, اور اسے بچپن سے لے کے 18 سال تک یہ بتایا جاتا ہے کہ یو آر گن اسٹے ویئر یو آر. اور میری یہ جاب ہے کہ میں اسے بتاؤں کہ نہیں, اگر ہاشمانی نکل سکتا ہے اس دلدل سے تو تم بھی نکل سکتے ہو. آئی تھنک دیٹس سم تھنگ دیٹ آئی کنسیڈر مائی رسپانسبلٹی. اور اچھے الفاظ بولنا ہی کافی ہے بہت سچویشنز میں. You don't have to go out of your way to do something for someone. You just have to speak the right things and motivate people the right way. اچھا, سکسیزفل ہونے کی بات کریں سو دیر آر ملٹیپل ڈیفینیشنز آف بینگ سکسیزفل. کچھ لوگ جو ہے وہ مانیٹری طور پہ سکسیز کو ڈیفائن کرتے ہیں, کچھ لوگوں نے ایک سرٹن بینچ مارک بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ دیز آر دا سرٹن بینچ مارکس دیٹ اف آئی ہیو ریچ دیز سرٹن بینچ مارکس میں سکسیزفل ہوں. واٹ از یور ڈیفینیشن آف بینگ سکسیزفل, اینڈ ایٹ دس ٹائم ایٹ دس مومنٹ رائٹ مومنٹ کس طرح دیکھتے ہیں سکسیز کو؟ اس بات پہ ایک کہانی بتاتا ہوں میں آپ کو کہ ایک شخص تھا, اور ایک شخص کو ایک انسان پوچھتا ہے کہ اگر میں آج تم سے سب کچھ لے لوں اور تمہیں صرف ایک چیز دے سکوں تو تمہیں کیا چاہیے. وہ اسے آپشن دیتا ہے, آپشن اے ویلتھ دے دوں, پیسہ دے دوں, آپشن بی بہت سارے دوست دے دوں, اور آپشن سی وزڈم دے دوں. تو میری یہ تھیوری ہے کہ وزڈم از سم تھنگ آئی ول پک, اور اس کے بعد آئے گا پیسہ, سکسیس, ویلتھ, دوست, social life, everything. So I think wisdom is the biggest thing that I've earned, which is what I deem as successful. اگر آپ کے پاس wisdom ہے تو آپ سب کچھ بنا سکتے ہو from scratch. اور wisdom یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا سکسیس ہے, کیا کنٹینٹمنٹ ہے, کہاں رکنا ہے, کہاں دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے, کیا دینا ہے اور کیا لینا ہے. اچھا سعد, in your multiple podcasts and your multiple discussions you have mentioned that there is nothing such as self-made. کوئی self made نہیں ہوتا, but what we have seen کہ جو self made بندہ ہوتا ہے یا جو اپنے آپ کو proclaim کرتا ہے being a self made person, اس کی ایک الگ اچیومنٹ ہوتی ہے اور اس کو الگ طریقے سے سیلیبریٹ کرتا ہے. پہلے تو اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا کلیئر کریں, کیونکہ آپ کی پوڈ کاسٹ کے بعد یا جو مختلف لوگوں کے کانسیپٹس ہیں اس چیز سے ریلیٹڈ وہ کافی فاگی سے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں کہ آپ اگر ایک ڈیزرٹ میں بھی واک کر رہے ہیں نا, تو وہاں بھی ایک کریٹرز انفلوئنس ہے. میں نے ایک بک اٹھائی تھی اور ایک انسان سے میں نے پوچھا کہ یہ کس نے لکھی ہے, تو اس نے کہا اس کے آتھر نے لکھی ہے. اور پھر میں نے اسے جواب میں کہا کہ ہماری جو ایگزسٹنس ہے نا اس کا بھی کوئی آتھر ہے, اور ہم جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں نا اس کے بھی بہت سارے آتھرز ہیں. آپ اپنی ہر موومنٹ پہ نوٹ کریں, کسی نہ کسی پرسن کا انفلوئنس ہوگا. دا وے یو ٹاک, دا وے یو واک, دا وے یو ایکٹ, دا وے یو اسپیک, دا وے یو تھنک.
ہزاروں لوگوں کا انفلوئنس ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی میں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ ایک بلینک کینوس ہوتا ہے. پھر جو ہزاروں لوگ اس کی لائف میں آتے ہیں نا وہ اسے ڈرا کر رہے ہوتے ہیں, ایک ایک اسٹروک بنا رہے ہوتے ہیں اس کینوس میں. تو ہاؤ کین اینی ون بی سیلف میڈ اف دیر از thousands آف پیپل پٹنگ those strokes. یہ ایک بہت ایروگنٹ فینومینن ہے جس میں انسان بولتا ہے کہ میں سیلف میڈ ہوں. آئی تھنک ڈفرینٹلی. اچھا, اس کے ساتھ ہی ایز آپ نے مینشن کیا کہ دیر آر ملٹیپل پیپل اینڈ دے ہیو این امپیکٹ آن یور لائف ایز ویل. تو ڈو یو تھنک کہ جو مختلف لوگ آپ کی زندگی میں آ رہے ہوتے ہیں یہ ایک انٹیگرل پارٹ تو پلے کر ہی رہے ہوتے ہیں, بٹ سم ہاؤ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی میں کون آ رہا ہے اینڈ وہ کس طرح کا امپیکٹ آپ کی لائف پہ چھوڑ کے جا رہا ہے رائٹ فرام دا بگننگ. ایز آپ نے مینشن کیا کہ کینوس تو خالی ہے اینڈ یہ چیز اس بچے کے تو بس میں نہیں ہے یا اس کے کنٹرول میں نہیں ہے کسی قسم کی چیز. آئی تھنک ایک فینومینن ہے جسے نیٹ پازیٹیو اینڈ نیٹ نیوٹرل کہتے ہیں. اف یو ہیو 10 پیپل ان یور لائف, ان 10 میں سے بہت سے لوگ بہت پازیٹیو ہوتے ہیں, بہت سے لوگ بہت نیگیٹو ہوتے ہیں. آپ کیا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اس میں سے یہ آپ پہ ہے. ناؤ فار دا فرسٹ 14 ایئرس 15 ایئرس 16 ایئرس آپ اتنا اسٹرانگ مینٹلی ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے, آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی کہ آپ کیا ایکسٹریکٹ کریں. بٹ دیر کمز اے ٹائم ان یور لائف ویئر یو نو وٹ ٹو ایکسٹریکٹ فرام دوز پیپل. آج بھی آپ کی لائف میں ایسے 10 یا 12 لوگ ہوں گے جو آپ کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں, بری باتیں بتا رہے ہیں, نیگیٹو باتیں بتا رہے ہیں, پازیٹیو باتیں بتا رہے ہیں. آپ ان سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ان کی تھاٹس کو اور اپنے آپ کو بلڈ کرتے ہیں. اب ٹپکلی یہ کہا جاتا ہے کہ لائف میں 5 لوگ ہوتے ہیں آپ کے آس پاس جو آپ کو بنا دیتے ہیں یا بگاڑ دیتے ہیں, لیکن وہ 5 لوگ سلیکٹ کون کرتا ہے؟ آئی تھنک یو پری سلیکٹ دوز 5 پیپل سائیکولوجیکلی. ہم سلیکٹ کرتے ہیں. فرسٹ 15 ایئرز ہم سلیکٹ نہیں کرتے, اپنے پیرنٹس کو آپ سلیکٹ نہیں کرتے, اپنے 4 رشتہ داروں کو آپ سلیکٹ نہیں کرتے, پر آفٹر دیٹ آپ کی اگر کلاس میں 32-33 کڈز ہیں جو کہ آن ایوریج اس سے یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں, یو سلیکٹ دوز 4-5 پیپل دیٹ میک یو ہو یو آر. میں نے ابھی ریسنٹلی یہ نوٹ کیا کہ میں اپنے بچپن کے دوستوں کو ایویلویٹ کر رہا تھا کہ کون سا بندہ اب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اینڈ آئی نو اٹس کائنڈ آف اے کرول تھاٹ ٹو ہیو, لیکن ایز اے ہیومن آپ ایوالو کرتے ہو اور چینج کرتے جاتے ہو جیسے جیسے آپ لائف میں آگے بڑھتے ہو. تو میں نے کوالٹیز لکھی کہ یہ 5 کوالٹیز یہ ہیں اور 20 برائیاں مل گئیں مجھے. بٹ وہ 5 کوالٹیز ان 20 برائیوں کے اوپر ہیوی تھیں, بیکاز آئی نو دیٹ آئی ہیو ٹو ایکسٹریکٹ دوز 5 کوالٹیز rather than those 20 نیگیٹو پوائنٹس. تو اگر میں بھی صبح سے شام بیٹھ کے صرف برائی ہی پل کر رہا ہوں اپنی طرف اس سیم پرسن سے جو کسی اور کو اچھائی دے رہا ہے, تو آئی تھنک اٹس آن می. اچھا, اسی کے ساتھ ایک کویشچن ڈیفینیٹلی بنتا ہے کہ فار ایگزامپل دماغ کی اگر بات کریں تو وہ سب کے پاس ہے اور سب کافی حد تک یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں. سب کے پاس نہیں ہے دماغ, سب کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن اگر اس فیکٹ کو لے کے چلیں کہ دماغ سب کے پاس ہوتا ہے اینڈ ہمت بھی سب کے پاس ہوتی ہے, کامیاب چند لوگ ہوتے ہیں, تو اس کا فیکٹر کیا ہے, اس کا کیا منترا ہے, کیا ایک اسپیل ہے جس کی طرف آپ لے جانا چاہیں ویورس کو؟ لائف از اے ملٹی ویریبل اکویژن, A+B+2AB+C. بہت سارے ویریبلز ہیں اور بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں لائف میں. It is not as easy as do X, Y, Z and you'll be successful. لیکن ایک تھیوری ہے, ایک فینومینن ہے کہ آپ سیم چیز کرتے جاؤ تو ڈفرینٹ رزلٹ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. If you keep repeating the same thing, you cannot expect different results. اس لیے لائف کو ٹرائل اینڈ ایرر کے طور پہ لیں. ٹھیک کہ ہے, آپ ایک چیز کر رہے ہیں, if it's working for you, you keep going in that direction. If it's not working for you, you re-evolve, you re-evaluate yourself and you do something else. One thing that might have worked for Uzair Hassan might not work for Saad Hashmani. One thing that might have worked for X person might not work for Y person. You evolve, you do trial and error and you do something else. جو آپ نے کہا نا دماغ سب کے پاس ہے, میں چلیں اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتا ہوں. دماغ سب کے پاس ہے لیکن ہر ایک کے دماغ کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. ہر ایک ایوالو کرتا ہے ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں, ڈفرینٹ ٹاسک کی طرف. تو آئی تھنک آئیڈینٹیفائنگ what relates to you and what works for you is the challenge that we're all facing. یہ جو ڈانس ہے دنیا میں چل رہا ہے, یہ سب آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں کس چیز میں اچھا ہوں اور میں کس چیز میں برا ہوں. بہت سے لوگ بیگ ہولڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کی انویسٹمنٹ کے فوراً بعد وہ اسٹاک نیچے چلا گیا, تو بہت سے لوگ بولتے ہیں اب میں اسے نہیں بیچوں گا کیونکہ مجھے نقصان میں نہیں بیچنا اسے, اور پھر وہ ویٹ کرتے رہتے ہیں اور زندگی گزر جاتی ہے اس میں. اور بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ once I invest, if it goes down, I'm gonna cut my losses and pull out and invest in something else.
I think that's what life is about when it comes to professions. Acha, Saad, as aapne mentioned kiya that you were actually teaching over here in Pakistan as well, and we were discussing this off the camera as well. And जब भी हमारी बात होती है, so I usually ask कि ये किस तरह का था. तो for the audience as well, मैं एक दफ़ा दोबारा आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो एक थी चीज़ you actually mentioned and you own it as well कि आप बच्चों को पढ़ा रहे थे and अपनी same age groups को भी एक टाइम पे पढ़ा रहे थे. वहाँ से ये जो अभी जिस लेवल पे आप हैं एंड यू आर कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल, यू आर इन द लिस्ट ऑफ 0.1% पीपल, मिलियनियर्स की लिस्ट में आप आते हैं. ये जो सोच थी ये उस वक्त मौजूद थी शुरू से, या इट वाज एक्चुअली कि आपने एक जगह पहुँचना है एंड दैट वाज द ओनली थिंग? द एटीट्यूड वाज देयर. मैं बहुत ही स्टबर्न ज़िद्दी टाइप का बंदा कहलाता था. मेरे बल्कि दोस्त कहते थे तुझे आर्मी में होना चाहिए. मैं कुछ डिसाइड करता था तो मैं वो करके दिखाता था, और वो पॉजिटिव साइड में भी थी और नेगेटिव साइड में भी थी कि मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली है तो आई हैव टू डू दिस. मेरा ख्याल है, मैं जो कहता हूँ ना कि इंसान को अमीर नहीं बनना, अमीर इंसान बनना है. अमीर इंसान के अमीर एटीट्यूड्स होते हैं, अमीर हैबिट्स होती हैं, अमीर फ़िलासफ़ी होती है, अमीर सोच होती है. आप जब मैट्रिक के स्टूडेंट्स के एक ग्रुप में बैठेंगे ना, तो वो पेपर कौन सा आने वाला है, क्या लीक होने वाला है, इस पेपर में क्या आना है, ये बुक में क्या पढ़ना है, ये डिस्कशन हो रही होगी. और आप जब बिलियनर्स के साथ बैठेंगे तो वहाँ डिस्कशन हो रही होगी. मैंने वहाँ से पुल खींच के अपनी सोसाइटी की तरफ खींच दिया, और आप रिलेट कर सकते हैं इससे. तो the kind of people you sit with, that's the kind of information you're going to attract towards you. तो मेरा हमेशा यही फिनोमेनन था कि अपने से ज़्यादा होशियार लोगों में बैठना है और खामोश बैठना है. इसलिए मैं कहता हूँ सारा साल मैं खामोश रहता हूँ और आप जब बुलाते हैं तो बोलना शुरू कर देता हूँ. ज़बरदस्त. अच्छा, इसके साथ ही द इंसिडेंट दैट यू आर मेंशनिंग रिसेंट इसी के ऊपर ही आएंगे. एंड वी वर एक्चुअली सिटिंग विद सम ऑफ आवर म्यूचुअल फ्रेंड्स, एंड नाम चले अभी मेंशन नहीं करते, लेकिन सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी डिस्कशंस वर गोइंग ऑन. एंड यूजली जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं वो शायद इस तरह की कॉन्वर्जेशन में हिस्सा ना लेते हों, बट एज यू नो एज वेल कि वी एंजॉयड दैट कॉन्वर्जेशन. कुछ लोगों के लिए बहुत ड्राई भी हो सकती हैं. शायद उस कॉन्वर्जेशन में कुछ ऐसे लोग भी हों जो शायद बहुत बोर फील कर रहे हो, लेकिन वी वर एक्चुअली एंजॉइंग इट. तो ये बताइए कि जो एटीट्यूड है इट कम्स विद इन, ये साथ साथ डेवलप होता है कि हो सकता है मैं अगर साथ से इंस्पायर हूँ तो साथ जो चीज़ें कर रहा है मैं भी वही चीज़ शुरू कर दूंगा, लेकिन समहाउ हो सकता है वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर पाए. Attitude is a combination of circumstances and what you're willing to do to change those circumstances. आपके हालात क्या हैं और आप उन हालात को कितना बदलना चाहते हैं, उस तरह आता है एटीट्यूड. अगर मेरे हालात बहुत स्टेबल हैं और मैं कहता हूँ गाड़ी जैसे चल रही है वैसे ही चलनी चाहिए, आई डोंट थिंक मेरे अंदर वो फायर और वो स्पार्क आएगा. लेकिन अगर मेरे हालात बहुत अच्छे हैं और मुझे उन्हें और अच्छा बनाना है तो मेरे अंदर स्पार्क आएगा, फायर आएगी, फ्लेम आएगी, एंड आई एम गोना एक्ट अपॉन इट. सुबह का अलार्म बजने के बाद जो नेक्स्ट 5 मिनट्स में जो बंदा खड़ा हो जाता है ना, उसके हालात और उसके एटीट्यूड बता रहे होते हैं वो क्या अचीव करना चाहता है. आई थिंक ये जो रिलैक्स और लेड बैक कल्चर है ना, वो इंसान को नीचे गिरा देता है. आपके अंदर एक फायर होनी चाहिए, आपके अंदर ऐसी फायर होनी चाहिए कि अभी कुछ हो जाएगा. बिकॉज लाइफ इज़ नॉट द सेम. मैंने बहुत से बिजनेसेस बिल्ड किए हैं, 0 से 100 पे लेके गया हूँ और 100 से दोबारा 0 पे भी आए हैं. वक्त एक जैसा नहीं रहता. आपने हमेशा नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में सोचना है, नेक्स्ट टास्क के बारे में सोचना है. मुझे बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि साथ भाई यू हैव मेड इट, आप मज़े से बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, आप ये गाड़ी चलाते हैं, आप ऐसी लाइफ जीते हैं. मैं उसे कहता हूँ बेटा मेरा भी वक्त एक जैसा नहीं रहेगा. आई हैव टू कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, आई हैव टू कीप रनिंग. अब जो हमने शुरू कर दिया है ना, अब रुक नहीं सकते, अब भागते रहना है. वेरी ट्रू. द पैथ टुवर्ड्स सक्सेस शुड बिकम द वे ऑफ लाइफ. एंड खास तौर से द थिंग्स दैट यू हैव अचीव्ड सो फार, उसकी एक रिटेनिंग कॉस्ट भी है. एक आप फॉर एग्जांपल अगर आपका एक लेट बैक एटीट्यूड हो गया, एक आप रेंटल इनकम की तरह अपने बिजनेस को देखना शुरू कर दिया. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेंटल इनकम एंड द इनकम दैट यू जनरेट फ्रॉम अ बिजनेस. रियल इस्टेट इनकम जिस तरह पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, जो कि बहुत ही लेट बैक बना देती है कि एक सर्टेन अमाउंट वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद उनका एक फिक्स अमाउंट आ रहा होता है. लेकिन आप ये बात बहुत सही कह रहे हैं कि अगर ज़रा सी भी फ्लक्चुएशन किसी भी चीज़ में होती है तो इंटायर इकोसिस्टम जो है, आपका इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में बात करता हूँ 12,000 साल पहले की केवमैन टाइम्स की, कि हमारी जो जेनेटिक्स है ना, वी हैव बीन डिज़ाइन टू कंटिन्यू मूविंग. हमें इसलिए डिज़ाइन नहीं किया गया कि हमने 2 दरख्त ओन कर लिए और वो पौधे उगा रहे हैं और वो फल उगा रहे हैं और हम सो जाएं.
کیو مین ٹائمز میں وہ لوگ یہ نہیں کرتے تھے. ہر میل, ہر خوراک ایک ہنٹنگ ایکٹیویٹی ہوتی تھی. They had to run for it, they had to strive for it. And I think that's the mindset that every kid should have today, کہ ہر میل آپ کی ایک ہنٹنگ ایکٹیویٹی ہوگی. You have to run for it, you have to strive for it. And if someone thinks otherwise, we're competing with each other. Player versus player economy ہے. مارکیٹ میں اتنا پیسہ ہے کہ ہر کوئی کما سکتا ہے اگر ہر کوئی موو کرے. لیکن آپ کم اس لیے کماتے ہیں, میں زیادہ اس لیے کماتا ہوں کیونکہ I move more than you. So I think that should be the mindset, moving more than your peer. اوکے, ہم بات کریں اگر پاکستان کے بارے میں, ایز یو آر فرام پاکستان ایز ویل اینڈ آئی ایم فرام پاکستان ٹو, اینڈ ہماری جو ویور جو آڈینس ہے وہ زیادہ تر پاکستان ہے. آپ کی تو ڈیموگرافکس وی آر ایکچولی لوکنگ ایٹ اٹ اینڈ پیپل آر فالوئنگ یو فرام کینیا اینڈ سم آف دوز کنٹریز ایز ویل, وچ واز کوائٹ ڈفرنٹ فار می ٹو ایکسپیرینس کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ ان جگہوں پہ بھی دیکھا جا رہا ہے اینڈ پیپل ایکچولی لائک اٹ, دے کین ایکچولی ریلیٹ اٹ. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ والی جو چیز ہے, ہاؤ ڈو یو میک یور سیلف ریلیٹیبل ٹو دا پیپل آف دیز کنٹریز اسپیشلی, کہ جن کا شاید پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہو لیکن ان کا کانٹینٹ جو ہے وہ سم ہاؤ آپ کا کانٹینٹ ان کو اٹریکٹ کر رہا ہے. آئی تھنک there's no language to hard work. کہتے ہیں نا میوزک کی کوئی زبان نہیں ہوتی, میرے لیے یہ میوزک ہے. محنت کی کوئی زبان نہیں ہے. افریقہ کے جنگل میں بیٹھا ہوا بچہ بھی وہی چیزیں ریلیٹ کر سکتا ہے جو ہمارے یہاں پہ لوور مڈل کلاس انکم والا بچہ ہے. اس کو بھی عید پہ کپڑے چاہیے, اس کو بھی کھلونے چاہیے, اس کو بھی اچھی ایجوکیشن چاہیے, اس کو بھی اچھا کھانا چاہیے. آئی تھنک وی ایز ہیومنز ہیو سملر برینس نو میٹر ویئر وی لیو. ہم لوگ دو لوگوں میں کیٹیگرائز ہوتے ہیں. ایک ہے منکی برین جو کہ جو سب کر رہے ہیں وہ کرنا ہے, امیٹیٹ کرنا ہے, اور دوسرا ہے کریٹو برین جس کی کمی دکھتی جا رہی ہے ہمیں ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ. جو کرٹیکل برین ہے نا, جو کریٹر برین ہے, وہ ہمیشہ اس سٹوری سے ریلیٹ کرے گا کہ نیچے سے اوپر کیسے گیا. اور جو بزدل لوگ ہیں نا, وہ اوپر سے نیچے آنے والے لوگوں کو دیکھ کے تالی بجائیں گے, جسے میں منکی برین کہتا ہوں. And Dave Chappelle famously said, when a hero falls, the cowards rejoice. جب ایک کامیاب آدمی گرتا ہے تو سارے بزدل لوگ جو منکی برینز ہیں وہ تالیاں بجاتے ہیں. That's very well said and apparently many people can relate with this as well. اچھا, اسی کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی والا جو یہ فریز ہے, یہ کافی کلیشے فریز ہے, ہر کوئی اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے, بٹ وی ہیو ایکچولی سین پیپل لائک یو اینڈ اسپیشلی دا ڈاکٹرز ڈائسپورا, جو ہمارا ڈاکٹرس کا ڈائسپورا ہے نارتھ امریکہ میں, دے آر ڈوئنگ ٹریمینڈس جاب ان ٹرمز آف ہیلپنگ پیپل اینڈ ہیلپنگ کمیونٹی ایز ویل. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں دیٹ یو آر ایکچولی فرام این ای ڈی یونیورسٹی ایز ویل, اینڈ اگر ہم صرف کراچی سینٹرک کی بات کریں تو جو ڈاؤ کے ڈاکٹرس ہیں وہ ایک منیمم اماؤنٹ پہ ڈاکٹرز بن کے یہاں سے گئے ہوئے ہوتے ہیں, اینڈ ایک ٹائم بعد ان کو پے بیک, ان کو ایک فیلنگ آتی ہے کہ انہیں اپنی کنٹری کو پے بیک کرنا ہے. یہ فیلنگ کیسے آتی ہے؟ صرف اس وجہ سے آتی ہے کہ ہم اتنے سستے ڈاکٹرس یا اتنے سستے انجینئر بنے, ہمارے ملک نے ہمیں اتنا عزت دی ہمیں, اور اب ہم جا کے باہر ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اب ہمیں واپس آنا ہے اور اس کو دینا ہے. یہ اوور آل کیسی فیلنگ ہے, کیونکہ یو کین ریلیٹ ود اٹ ایز ویل. میں اپنے کیس میں اس میں مائنڈ سیٹ بتا سکتا ہوں. دا مائنڈ سیٹ از کہ ہمیں ایک پریولیج ملا ہے باہر جانے کا. جو نارتھ نازم آباد کے علاقے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ساری لائف 50 سے 60 سال اپنے کراچی میں گزار دیتا ہے, ٹریفک کے ایشوز, ایجوکیشن کے ایشوز, کھانے کے ایشوز, سیکیورٹی کے ایشوز, اس کا کیا قصور ہے؟ اور میں نے ایسا کیا اسپیشل کیا ہے کہ مجھے باہر جانے کا پریولیج مل گیا, اچھی ایجوکیشن مل گئی, اچھا کھانا مل گیا, اچھی اپرچونیٹیز مل گئیں. تو مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں نے ایسا کوئی کمال نہیں کیا, وہ بھی وہ چیزیں ڈیزرو کرتا ہے جو مجھے مل گئی ہیں, تو اب اللہ نے شاید مجھے ذریعہ بنایا ہے اس تک پہنچانے کا. اٹس اے رسپانسبلٹی, اٹس ناٹ گیونگ بیک, یو آر گیونگ سم تھنگ دیٹ ہی ڈیزروڈ, لیکن اللہ نے پاس تھرو آپ کے تھرو کیا. دیٹس مائی مائنڈ سیٹ. باقی لوگوں کا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوگا, کچھ لوگ فوٹو سیشنس کے لیے بھی کرتے ہیں. اچھا سعد, آپ پاکستان میں آتے ہیں اینڈ آپ فریکوینٹ بھی آ رہے ہیں, اینڈ آف کورس بیکاز آف ورک اینڈ یو ہیو یور آفسز اوور ہیئر ایز ویل, سو پرماننٹ پاکستان آنے کا کوئی پلان ہے آگے ان فیوچر؟ مجھے ہر سال ایک بریف مومنٹ کے لیے تھوڑا سا پل آتا ہے کہ یہاں آنا ہے, اور ایک انسیڈنٹ مجھے واپس پش بیک کر دیتا ہے کہ واپس چلے جانا ہے. تو آئی تھنک واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے. لائف میں نے وہاں سیٹ کر لی ہے پوری, اور فیملی میری وہاں ہے.
however بہت سارے پروجیکٹس کرنے کا ارادہ ہے میرا یہاں پہ. ہم کانسٹنٹلی چیزیں کرتے بھی رہتے ہیں بہت خاموشی سے, لیکن موو ہونے کا میرا کوئی پرماننٹ ارادہ نہیں ہے انلیس آپ مجھے کنونس کر لیں. بالکل ساتھ آپ کو کنونس کریں گے ہم, اینڈ جب ضرورت پڑے گی تو ڈیفینیٹلی کنونس کریں گے. آئی گیس ابھی شاید وہ ٹائم نہیں ہے, لیکن ہاں ابھی جس چیز کا ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ پیپل لائک یو دے آر ڈوئنگ ٹریمینڈس ورک ان ٹرمز آف ہیومینٹی, فلینتھروپک ورک ایز ویل, اینڈ خاص طور سے دا ینگ مائنڈس جو آپ کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. ایون آئی ہیو سین پیپل اپروچنگ یو رینڈملی وین وی آر واکنگ اینڈ وین وی آر ٹریولنگ ایز ویل. آئی ہیو وٹنس دس بائی مائی سیلف کہ لوگ آپ سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں اینڈ ڈائریکٹلی وہ اتنا ریلیٹ کرتے ہیں آپ سے کہ میٹنگ یو فار دا فرسٹ ٹائم دے ڈائریکٹلی آسک یو یہ کیسے ہوگا ساتھ بھائی, یا یہ فلاں چیز کیسے ہوگی, کیونکہ وہ آپ کی ویڈیو سے اتنا ریلیٹ یا کنیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو شاید لگتا ہے کہ آپ ان کے دوست ہیں یا آپ ان کو جانتے ہیں. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ ان جیسے بچے جو ابھی بڑھ رہے ہیں, اسکولز میں ہیں اور سیم کورس ہی بکس پڑھ رہے ہیں اور شاید آگے بھی وہ یہی والی چیز کرتے رہیں, ان کے لیے کیا چیز کر رہے ہیں آپ یا کریں گے؟ میرا ارادہ ہے بچوں کو 3 چیزیں سکھانے کا. ایک ہے ہیومن سائیکالوجی, ایک ہے منی مینجمنٹ, ایک ہے سیلز. اور میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں ان 3 ایونیوز پہ بہت زیادہ ٹریننگ کروں گا, ان پرسن بھی, پرائیویٹ سیشنز کے تھرو بھی اور کانٹینٹ کے تھرو بھی. آئی تھنک یہ 3 چیزیں جس بچے کو بھی مل گئی نا ہماری طرف سے, دے آر گنا میک اٹ ان لائف. اب جو پرانا جو کریکولم چل رہا ہے, پرانی بکس چل رہی ہیں اور جو انٹرنیٹ سے جو مس انفارمیشن کنزیوم کر رہے ہیں بچے, اس کو ریپلیس کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ اچھی انفارمیشن کو اوور سیچوریٹ کر دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اف اے کڈ واچز 10 ویڈیوز, 7 یا 8 اس میں سے اچھی بات کے ویڈیوز ہوں, باقی 3 برے بھی ہوں گے تو ان کا انفلوئنس کم ہو جائے گا. اوکے, دیٹس ونڈرفل, دیٹس امیزنگ. اسی کے ساتھ ہی آج کل کی جنریشن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں بھی, اینڈ آج کل کے بچوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. سو وائی ناٹ وی ٹاک اباؤٹ دا ٹالرنس لیول اینڈ دا لیول آف پیشنس جو آج کل کے بچوں میں, بڑوں میں تو شاید تھا ہی نہیں, لیکن آج کل کے جو میں نے بچے دیکھے ہیں ان میں بھی یہ چیز نہیں ہے. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ واٹس یور ڈیفینیشن آف پیشنس, اینڈ آپ نے وٹنس کی اس طرح کی سملر سچویشن؟ دیکھیے, پیشنس از ویری بیٹر, لیکن اس کا جو فروٹ ہوتا ہے نا وہ بہت میٹھا ہوتا ہے. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, بچپن سے ہمیں کہا جاتا ہے. ہمارا فینامن یہ ہو گیا, ہمارا ذہن یہ ہو گیا ہے کہ ایک جگہ بہت زرخیز مٹی ہے, ہم اسے کوستے رہتے ہیں کہ یار تو پھل نہیں دیتی مجھے, لیکن بیج ابھی تک ہم نے ڈالا نہیں ہے. تو پیشنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پلانٹ کو نرش کرنا ہے, اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے, وہ گرو ہوگا, پہلے پھول بنے گا, پھر اس میں فروٹس نکلیں گے. صبر ہمیں اپنے ذہن میں لے کے آنا ہوگا, بلڈ کرنا ہوگا, صبر کی ٹالرنس پیدا کرنی ہوگی, جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ سکیں گے. البرٹ آئنسٹائن نے بھی کہا ہے ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. تو آپ کا ایک ایکشن ہوگا, پھر صبر ہوگا, پھر ری ایکشن آئے گا. میں اگر سارا دن بھاگتا رہوں اور 6 مہینے بعد میں بولوں کہ میرا ویٹ لوز ہوا ہے, اور ایز کمپیئر ٹو می 2 مہینے بعد ایک اور بندہ بولے, تو آئی تھنک ہمارے سامنے آنسر ہے کہ صبر کا فروٹ کیا ہے. اچھا ساتھ بہت زبردست آپ نے بات کی, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں اکثر, شاید ایشینز میں زیادہ ہے یہ چیز, کہ ہم کوئی پاسٹ کی ایک کوئی میموری ہوتی ہے یا کوئی بھی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, اینڈ وہ اتنا ساتھ رہتا ہے کہ وہ ہمارے فیوچر کو بھی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو واٹ از دیٹ ون تھنگ دیٹ ڈونٹ لیٹ اس لیو ان ٹوڈے, جو ہمارے آج کی سچویشن ہے ہم اس میں نہیں, یا تو ہم پاسٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں یا ہم فیوچر پلانس کا سوچ کے جو ہے کافی کام چھوڑ دیتے ہیں ایک ٹائم پہ. دیکھیں, ہم جب بچے ہوتے ہیں نا تو ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے بڑا ہو جانے کی. جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے اندر کا بچہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم جب صحت مند ہوتے ہیں تو ہم کام کر کے ایکسٹرا اپنے آپ کو اسٹریس دے کے اپنی صحت خراب کر رہے ہوتے ہیں, اور جب پیسہ کما لیتے ہیں تو اسی پیسے سے اپنی صحت خرید رہے ہوتے ہیں. ہم فیوچر کے بارے میں اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے پریزنٹ کو نہیں جی رہے ہوتے, اور ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ ہم فیوچر میں ہوتے ہیں نہ ہم پریزنٹ میں ہوتے ہیں. ہم جب جی رہے ہوتے ہیں تو ہم ایسے جیتے ہیں کہ ہم کبھی مریں گے ہی نہیں, اور ہم جب مر جاتے ہیں تو ایسا مرتے ہیں کہ کبھی جیے ہی نہیں. You're not going to be remembered if you don't live a life of value. If you just breathe, that's not a life. تو میرا خیال ہے کہ انسان کی زندگی میں 100 ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں ان میں سے 5% جو ایکسپیرینس ہیں وہ میموری بن جاتے ہیں, وہ ذہن میں بسے رہتے ہیں. کچھ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں, ان کی میموریز دوسرے لوگوں کی بھی میموریز ہوتی ہیں, جو بڑے مشہور ہوتے ہیں, جن لوگوں کے پتلے لگ جاتے ہیں, جن لوگوں کے نام پہ اسٹریٹس بن جاتی ہیں, جو پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں, پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, البرٹ آئنسٹائن بن جاتے ہیں, ایلان مسک بن جاتے ہیں.
ہمیں اپنے آپ کو لیڈ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی طرح بن سکیں. ہمیں اپنی ایک ٹانگ پاس اور ایک ٹانگ پریزنٹ میں نہیں رکھنی. ہمیں آج ایسے جینا ہے کہ آج آخری دن ہے. آج ایسے کام کرنا ہے کہ آج آخری دن ہے. اچھا لیکن the things that you have mentioned are tremendously true and اس پہ ایگری کرنا آف کورس کوئی بھی منع نہیں کرے گا اس کو ایگری کرنے سے. لیکن اسٹل ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ والی سچویشن کی وجہ سے ہمارے جو فیوچر اینڈیورز ہیں یا جو ہمارے ڈفرینٹ چیزیں ہم آگے پلان کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑی افیکٹ ہوتی ہیں ان پاس چیزوں کو جب ہم ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ان میموریز سے کیسے ہٹایا جائے ذہن کو, یا کون سے ایسی پروڈکٹیو چیزیں ہیں جس کی طرف ذہن لگایا جائے جس سے آپ ایٹ لیسٹ پاس کو تو ریگریٹ کرنا بند کریں سب سے پہلے تو, جو آپ نے چیزیں انڈر اچیو کی ہوئی ہیں. ایک فیمس پوئٹ نے کہا ہے جس لمحے میں تم زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے. زبردست. پاسٹ کو تو آپ چینج ہی نہیں کر سکتے. چینج آپ کر سکتے ہیں فیوچر کو, لیکن اس کے لیے بھی رہنا پریزنٹ میں ہی ہے. آج میں رہو گے تو ہی فیوچر کو چینج کر سکتے ہو. جب میرے 5 سے 6 ایگزام ہوتے تھے نا, تو میرا جو نیکسٹ ایگزام تھا میں صرف اس کے بارے میں سوچتا تھا. پڑھائی بھی اس کے بارے میں, چاہے کتنا بھی بڑا گیپ ہو, پڑھائی بھی اسی کے بارے میں کرتا تھا, سوچتا بھی اسی کے بارے میں تھا. اس کے بعد بھی 4-5 بہت ٹف ایگزامز آنے والے تھے, اور میری ایک تھیوری تھی کہ ایگزام سے 3 گھنٹہ پہلے آئی ول ناٹ تھنک اباؤٹ دیٹ ایگزام. نہ میں اس کے بارے میں بات کروں گا, نہ اس کے بارے میں سوچوں گا. جو ایگزامینیشن ہال ہوتا ہے اس کے باہر میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا. میں صرف یا تو گانا سنتا تھا یا تلاوت سن لیتا تھا اپنے آپ کو, مائنڈ کو سیپریٹلی ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے. یہی ایگزامپل ہے آپ کے فیوچر کے بارے میں. آپ آج اتنی ایفرٹ کر دو کہ آپ کو فیوچر کا اسٹریس ہی نہ رہے. ہمارا جو سب سے بڑا برڈن ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم ایکشن نہیں لیتے, سوچتے رہتے ہیں. اگر سوچتے رہو گے تو اسٹریس کنٹینیوس رہے گا, آج میں بھی نہیں جی پاؤ گے, کل میں بھی نہیں جی پاؤ گے. لیکن اگر صبح 5 بجے اٹھ کے 4 بجے اٹھ کے شام کے 5 یا 4 بجے تک اپنا کام ختم کر لو گے تو فیوچر کی فکر ہی نہیں رہے گی. جن دنوں میں صبح لیٹ اٹھتا ہوں ان دنوں میں اپنے آپ کو ناکامی سے زیادہ قریب فیل کرتا ہوں. جن دنوں میں صبح جلدی اٹھتا ہوں ان دنوں میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان فیل کرتا ہوں اپنے آپ. تو ایکشنز میٹر مور دین تھاٹس. اگر آپ کانسٹنٹلی پروکریسٹینیٹ کر رہے ہو, آج کا کام کل پہ, کل کا کام پرسوں پہ ڈال رہے ہو, تو آپ ہمیشہ فیوچر میں ہی رہو گے اس طرح کہ آپ کی ایک ٹانگ پریزنٹ میں پھنسی ہوئی ہے. اچھا ساتھ اسی کے ساتھ ہی ایک چیز جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ڈسپلن میں آتی ہے یہ چیز, اور ڈسپلن ہونا کسی بھی سچویشن میں بہت امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ سچویشن ہو, فیلڈ ہو, یا آپ کا بزنس ہو. اسی سے ریلیٹڈ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے اسکیجول کو بڑے آرام سے مینیج کر رہے ہوتے ہیں ان کی ورک لائف بھی بیلنس چل رہی ہوتی ہے, لیکن اس میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر چینج ہوتی ہے تو آپ کی ورک لائف امبیلنس بھی ہو جاتی ہے, نہ صرف ورک لائف بلکہ فیملی لائف بھی. سو کس طرح ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اینڈ خاص طور سے یو بینگ اے بزی گائے, ہم اکثر لوگوں کو یہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کام نہیں کر رہے ہوتے لیکن پھر بھی وہ مصروف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ ان کی کوئی اس طرح کی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے, یا نہ وہ اپنے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں, نہ کسی اور کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی مصروف ہوتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ میں ورک لائف بیلنس کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں, جس نے یہ کیمرہ بنایا ہے جس کے سامنے ہم بیٹھے ہیں, کیا اس کی لائف میں ورک لائف بیلنس تھا؟ جس نے یہ لائٹ بنائی ہے کیا اس کی لائف میں ورک لائف بیلنس تھا؟ ہم جس فلور پہ چلتے ہیں اس کی لائف میں ورک لائف بیلنس تھا؟ ایک بندے کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا جس نے ایتھرنیٹ انوینٹ کیا ہے, اس کی لائف میں بھی ورک لائف بیلنس نہیں تھا. ایلان مسک کیا اس کی لائف میں ورک لائف بیلنس ہے؟ یا تو یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ نے ایوریج اور بلو ایوریج رہنا ہے, آپ نے سیلری کمانی ہے, بل بھرنے اور مر جانا ہے, یا یہ سوچو کہ آپ نے دنیا میں ایک امپیکٹ بنانا ہے, آپ کا نشان ہونا چاہیے, آپ کا سگنیچر ہونا چاہیے آپ کے مرنے کے بعد. تو دیر از نو ورک لائف بیلنس اف یو وانٹ ٹو بی دا سیکنڈ پرسن. میری فلاسفی ہے کہ ہر بندے کو اسٹرائیو کرنا چاہیے سیکنڈ پرسن بننے کے لیے. آپ کا جو پوٹینشیل ہے اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے پوری طرح, اور وہ پوٹینشیل ایکسپلور کرتے ہوئے دیر از گنا بی نو ورک لائف بیلنس. یہ تو بہت ایروگنٹ تھاٹ ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے گا اور وہ بھی مل جائے گا. ساتھ آپ نے مینشن کیا اباؤٹ کریٹنگ این امپیکٹ, اینڈ کریٹ جو ہوگا امپیکٹ وہ ضروری ہے کوئی چیز انوینٹ کر کے ہو, کوئی چیز ایجاد ہم نے کی ہو تبھی امپیکٹ ہوگا, یا ہم کوئی بہت ہی ایک پولیٹیکل فگر بنیں گے تبھی ہم لوگوں کی زندگیوں میں چینجز لا کے ہی امپیکٹ لا سکتے ہیں, یا آپ کے ذہن میں ہے کہ کچھ اور چیز اپنی کیپیسٹی میں بھی لوگ امپیکٹ لا سکتے ہیں کسی قسم کا؟ انڈیویژول کیپیسٹی میں آپ بہت زیادہ امپیکٹ لا سکتے ہیں لوگوں کی لائف میں بھی اور اپنے آپ کی لائف میں بھی, لیکن آپ کی ایک نیشن میں اگر 100 لوگ رہتے ہیں تو دیر ہیز ٹو بی کریٹرز, دیر ہیز ٹو بی مارکیٹرز, دیر ہیز ٹو بی پروڈیوسرز, اینڈ دیر ہیز ٹو بی پیپل ہو امیٹیٹ. ہر ٹائپ کے انسان کی ضرورت ہے آپ کو اس مارکیٹ میں. تو ہمیں کریٹرز کی بہت شدید ضرورت ہے اپنے ملک میں. ہمارے ملک میں امیٹیٹرز بہت زیادہ بن گئے ہیں, کریٹرز کی کمی ہو گئی ہے.
امپیکٹ پیدا کرنے کے لیے اس ملک سے یا مسلم امت سے یا ساؤتھ ایشیا کی کنٹری سے انڈیا ہم سے آگے نکل گیا ہے. ہمیں ان سے کمپیٹ کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ چلے تھے. We have to make sure that we produce as many creators proportionally as they have. تو I think اب وقت ہے مقابلے کا. چائنا, انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان 4 جگہ سے سب سے زیادہ کریٹرز کہاں سے نکل رہے ہیں, سب سے زیادہ انجینئرز کہاں سے پش ہو رہے ہیں. پروپورشنلی دیکھیں, پر کیپٹا دیکھ لیں ہم کہ کتنے زیادہ انجینئرز پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں سے بہت کم انجینئرز پیدا ہو رہے ہیں, بہت کم کریٹرز پیدا ہو رہے ہیں. انوینشن تو میں نے آخری سنی ہی نہیں تھی, بہت سال ہو گئے. تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم. اچھا, اس ٹائم پہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ تر یوتھ بیسڈ ہے اینڈ یوتھ اورینٹیڈ. ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہٹ بھی ہو جاتی ہیں. چاہے کوئی اگر پولیٹیکل پارٹی کا اسٹانس ہو جس میں وہ یوتھ کو انگیج کرے تو وہ پولیٹیکل پارٹی ایک ساتھ سکسیز گین کر لیتی ہے. کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جس میں یوتھ کی انفلٹریشن ہو وہ بہت زیادہ ہٹ ہو جاتی ہے. ایسی کیا چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ ڈسپائٹ, کیونکہ نوئنگ دا فیکٹ کہ بہت ساری ایسی بھی کنٹریز ہیں جو کہ پاپولیشن بڑھانے پہ کام کر رہی ہے تاکہ ان کے پاس بھی یہ والی ورک فورس ہو جو اس وقت پاکستان کے پاس ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت بہت ہی کوئی زبردست ورک فورس ہے لیکن اس کا پوٹینشیل صحیح طرح ریچ نہیں ہو پا رہا ہے؟ دیکھیے, ویلیوز آئیڈیاز کی ہے, آئیڈیاز بہت سارے ہیں, ایگزیکیوشن نہیں ہے. ہمارے بھی اگر میں ایک بڑا فنی سا اسٹیٹمنٹ کہتا ہوں اپنی فیملی کو کہ جتنی اچھی باتیں وہ شخص کرتا ہے اگر وہ اتنا اچھا ہوتا تو کیا بات ہوتی. تو ہمارے پاس آئیڈیاز بہت ہیں, فینامیننز بہت ہیں, تھیوریز بہت ہیں, ایگزیکیوشن نہیں ہے. ہماری جو ینگ پاپولیشن ہے نا, ان کی جو گرومنگ ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ جھوٹ کی بیس پہ ہو رہی ہے, بہت زیادہ ڈیسیٹ کی بیس پہ ہو رہی ہے. چالاکی جو سمجھائی جاتی ہے نا, وہ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس طرح بات کرو گے, سچائی کو ٹوسٹ کرو گے اور الٹی بات کرو گے تو کام ہو جائے گا. دیٹس رانگ. ہم انوینشنز میں بھی ہے نا شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, انوینشنز میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہیں. تو آئی تھنک دا فرسٹ تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی فکس, جو کہ بیس ہے سچائی کی, سچ 100% ہونا چاہیے. اگر سچ 100% ہوگا تو آپ کام سے سچے ہو جاؤ گے. 5 گھنٹے کا کام آدھے گھنٹے میں نہیں ہو سکتا. مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا پہلے, پھر وہ سارے آئیڈیاز ایگزیکیوٹ ہوں گے. اور یہ ساری جو یوتھ ہے نا, ان سب کی جو ویلیوبل لوگ ہیں نا, ویلیوبل دماغ ہیں, ان کو باہر والے لے کے جا رہے ہیں ہمارے پاس سے. وہ لے کے جانا رک جائیں گے اگر انہیں یہاں یہ اپرچونیٹیز ملیں گی اور ہم یہاں پہ کریٹ کریں گے چیزیں, یہاں پہ فیکٹریز آئیں گی, یہاں پہ انوویشنز آئیں گی. اچھا ساتھ ڈوئنگ دا فیکٹ کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ اس وقت بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی ہے ان ٹرمز آف ارننگ, اینڈ ارننگ کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسے پاکستانی روپی کی ویلیو جو ہے ڈی ویلیو ایک طریقے سے ہو رہی ہے پاکستانی روپی کی ویلیو, تو اس وجہ سے کافی ایسی اپرچونیٹیز نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنی لائیولیہوڈ ارن کر سکیں. اس ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن کافی ٹیچرس اینڈ آن لائن کافی کورسز آ رہے ہیں جس میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ پیسے کس طرح بنایا جائے, جو کہ سم ہاؤ اپنے طور پہ کچھ لوگ صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا فائدہ اٹھا کے کچھ لوگ بلف بھی کر رہے ہوتے ہیں اینڈ اسکیم بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, جس کی وجہ سے ان کا جو بھروسہ ہے آن لائن ارننگ کے اوپر وہ اٹھتا جا رہا ہے. سو ٹیل اس اباؤٹ دس تھنگ کہ کون سے ایسے 2 سے 5 اسٹیپس ہیں جس میں لوگ دیکھیں اور یہ اسٹیپس کو فالو کرتے وہ جج کر لیں کہ یہ جو سامنے والا بندہ ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے اینڈ جو یہ بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں. اچھا, پہلے تو اس کو ایسے انالائز کرتے ہیں کہ ساری انفارمیشن جو آپ بائی کر رہے ہیں ان کورس بیچنے والوں سے, نتھنگ اگینسٹ دیم, وہ سب انفارمیشن فری میں اویلیبل ہے آن لائن. اٹس اوکے. جو آپ یونیورسٹی میں بھی پڑھتے ہیں وہ انفارمیشن بھی بہت ساری فری اویلیبل ہے آن لائن. آپ کو اسے ایکسٹریکٹ کرنے کا طریقہ نہیں آتا, دیر از نتھنگ رانگ ود لرننگ فرام دیم. لیکن آپ نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ آپ جس فیلڈ کو پرسو کر رہے ہیں دنیا میں اس کا کیا لیول ہے. جیسے ایک امیزون کی فیلڈ ہے, امیزون پہ جو بھی بچے یہاں کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ بہت سکسیزفل ہیں. اٹس اے لانگ جرنی. امیزون کوئی سکھا رہا ہے تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں رائٹ اوے. یہاں پہ میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ کام سٹارٹ کرتے ہی فرسٹ 20 days 30 days میں لوگوں کو انکم ارن کرنی ہے. اٹس ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ. جو ڈاکٹر بھی ہوتا ہے نا, وہ اپنی میڈیسن پریکٹس کرنے سے پہلے 18 سال 16 سال ایجوکیشن لیتا ہے, پھر وہ اس کو مانیٹائز کرنا شروع کرتا ہے. تو وٹ ایور ورک یو آر گیٹنگ ان, اگر آپ کو کوئی پرومس کر رہا ہے کہ ود ان 30 days یو کین اسٹارٹ میکنگ دس اینڈ دیٹ, آپ میرا خیال ہے اسے اوائڈ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جرنی لمبی ہے, آپ کو ایک رن وے چاہیے. 99.9% ایجوکیشن فری میں آن لائن مل رہی ہے.
لیکن اگر آپ کسی سے پڑھنا بھی چاہتے ہو, نتھنگ رانگ ود دیٹ, لیکن اس پڑھنے والے کا اپنا ٹیکس ریٹرن ضرور دیکھ لینا. صحیح ہے. اچھا یہ چیز آپ نے بہت امپورٹنٹ مینشن کیا. اینڈ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ کافی لوگوں نے آن لائن اسکولنگ اینڈ آن لائن کورسز مینشن کیے. بالکل ٹھیک بات ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وائڈلی اویلیبل ہے, لیکن لوگوں کو جب تک ہماری جو قوم ہے اس کو ایک ڈنڈا چاہیے ہوتا ہے, تب تک وہ ڈنڈا لے کے کوئی کھڑا ہوا نہ ہو تب تک کام تیزی سے نہیں ہوتا ہے. تو آف کورس دیٹس ہاؤ دا ڈیموگرافک از رائٹ ناؤ. آنے والے ٹائم میں اب جو نیا اے آئی کا دور ہے, اینڈ خاص طور سے اس کے اوپر بھی کافی کلاسز اینڈ چیزیں چل رہی ہیں, ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس ٹائم پہ اے آئی کو اپنی لائفس کے اندر امپلیمنٹ کرنا؟ ورنہ جس طرح کی wave.com اینڈ ویب سائٹ کے ایرا میں کافی لوگوں نے مس کی ہے, یہ بھی ایک ویسی ایک دوڑ ہے جس میں اگر آپ نے کمپیٹ نہیں کیا تو شاید ہم بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے. نیکسٹ 10 ایئرز میں پاکستان میں ہزاروں ملینئرز بنیں گے, انڈیا میں ہزاروں ملینئرز بنیں گے, چائنا میں ہزاروں ملینئرز بنیں گے, اینڈ اینی کنٹری لائک نائجیریا, گانا ملینئرز پروڈیوس کرے گی. ملینئرز کون لوگ بنیں گے؟ جو نیکسٹ کمنگ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں. 1995 یا 1996 میں بہت سے لوگوں کے گھر پہلا کمپیوٹر آ گیا تھا, اور جن کے گھر نہیں آیا تھا وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو یو ہیو ٹو اڈاپٹ ٹو واٹس کمنگ نیکسٹ. اف یو ڈو یو گونا میک سم تھنگ آف یور سیلف. ساتھ ٹورڈز دا اینڈ جو یوتھ خاص طور سے دیکھ رہی ہے, اینڈ آئی ایم ٹارگیٹنگ یوتھ اس ٹائم پہ اس لیے کیونکہ ہماری جو ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ چل رہی ہوتی ہیں اس میں ہم نے ڈفرینٹ پالیٹیشینز اینڈ مختلف لوگوں کو بلایا ہوا ہوتا ہے. اینڈ یوتھ ہمارے پالیٹیشین سے اتنا ریلیٹ نہیں کرتی, بٹ ٹاکنگ ود یو رائٹ ناؤ اینڈ جو کانٹینٹ ہے یہ سارا یوتھ اورینٹیڈ اینڈ یوتھ بیسڈ ہے اسپیسیفکلی. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے یوتھ کو اسپیسیفکلی اس ٹائم کے اوپر کس چیز کو پرسو کریں, اینڈ کیا گولز اپنے سیٹ کریں فار کمنگ 2024؟ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے. اس لائن کو آپ 100 بار پڑھیں اور اپنی لائف میں رسک لینے کی ایبلٹی پیدا کریں. آئی تھنک میجورٹی آف لوگ فیوچر میں یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ کاش میں یہ ٹرائی کر لیتا. تو میری یہی ٹیچنگ ہے ہر ایک کو کہ یو ہیو ٹو اٹیمپٹ سم تھنگ. فیلئر از اے پارٹ آف دا گیم, لیکن ٹرائی تو کرو. رسک لینے کی اپنے اندر ایبلٹی پیدا کرو. جو رسک لیتا ہے وہی بنتا ہے, جو رسک نہیں لیتا وہ سوچتا رہ جاتا ہے. تھینک یو سو مچ سعد ونس اگین. اینڈ اسی کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اینڈ کی طرف. اینڈ دس واز دا بگننگ آف 2024. اینڈ ہم آگے اس سال کے اندر کافی نئی چیزیں پلان کر رہے ہیں. کون سے ایسے ٹیک انٹرپرینیورز ہیں یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے ریلیٹڈ اینڈ آف کورس پالیٹکس اینڈ پالیٹیشینز جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ کے اندر, ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ ہمیں مینشن کر کے بتا سکتے ہیں, اور جو ای میل آپ کے سامنے آ رہا ہے اس پہ بھی آپ ہمیں انفارم کر سکتے ہیں. I'll see you in another episode of Sapiens Experience. Till then, take care.